السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا ہم لوگ یہ برانڈ ٹیسٹ بس فنش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم لیکچر نمبر 50 اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ سینٹینس ہم نے کل کیا ہے, استاد نے طالب علم نکلے. جی لاسٹ آسیہ آپ کریے گا, کہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کل؟ علی میں نے ان کو کھولا, یہاں تک کیا تھا. ٹھیک ہے, آسیہ یہاں سے کر لیں نیکسٹ 2 سینٹینسز. استاد کیا لوٹے زکریا حمزہ اور عثمان مکہ سے. الاستاذ رجع زکریا حمزہ و عثمان من مکہ تھا. ہاں تھوڑا سا سلو کریے گا ایک دفعہ اور. رجع زکریا حمزہ و عثمان من مکہ تھا. آسیہ آپ نے کر دی ہے کیا؟ میرا نا نیٹ کا ذرا ایشو ہو رہا ہے, ایک دفعہ اور پلیز, ایک دفعہ اور کر دیں. آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے, سوری. ہاں کر دیں. الاستاذ رجع زکریا حمزہ و عثمان من مکہ تھا. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, پرفیکٹ ہو گیا. ایک ایک کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی کم لوگ ہی ہیں اور کم سینٹینسز بھی ہیں. جی حمیرہ آپ کر لیے گا نیکسٹ, حامد والا. حامد نہیں, وہ نہیں لوٹے. لا ما رجعوا. صحیح ہے. نیکسٹ کرن عباس. جی عباس اے استاد نئے طالب علم نکلے اور وہ گئے پرنسپل کی طرف. عباس یا ایہا الاستاذ خرجت طلاب الجدد. جدودو دال تینوں پہ پیش. جی یہی بولا, خرجت طلاب تینوں پہ, خرجت جدودو. اچھا دال تو بھی ہے, ٹھیک. خرجت طلاب الجدد, اور وہ گئے پرنسپل کی طرف. وذهب الى المدیر. اچھا ذهبا کا کون سا صیغہ آئے گا؟ خرجت اور وہ ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, وذهبوا ہوگا. صحیح, پرفیکٹ ہو گیا. اچھا یا ایھا الاستاذ بھی صحیح ہے, لیکن زیادہ تر آپ کو یا استاذ ہی دکھے گا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. ویسے زیادہ یا استاذ ٹھیک ہے, یا استاذو ہوگا نا, کیونکہ تنوین ختم ہو جائے گی. بالکل یا استاذ. اچھا جی سسٹر عالیہ آپ کریے گا یہ والا. حامد نہیں سوری, کون سا والا ہوگا, کون سا نمبر پہ؟ یہ والا, یہ اے طلحہ والا. اچھا استاد اے طلحہ کیا تم نے سبق لکھا. استاذو یا طلحہ کیا تم نے سبق لکھا. کیا تو یہ تو ہاں یا نام میں ہوگا, تو حل سبق لکھا. کتبہ, اچھا جو مفعول ہے نا اس کو مائنس کر دیں, اس کو ہٹا دیا کریں, ٹھیک ہے. تم نے لکھا, ابھی بس اتنا سوچیں. ایک منٹ رکیے ذرا, میں باقی ٹھیک ہے صحیح, میں سمجھ گئی. ایک منٹ رکیے گا, ایک منٹ ذرا, میں سب کو میوٹ کروں جیسے, پھر آپ انمیوٹ کریے گا. اب آپ انمیوٹ کریں سسٹر عالیہ, وہ بہت زیادہ نوائز آ رہی تھی ادھر ادھر سے. کیا تم نے سبق لکھا, تو اس میں فائل تو تم ہے نا, تو اس میں صیغہ آئے گا تم کا, ٹھیک ہے. کتبتا, حل کتبتا, اور سبق لکھا تو ہو جائے گا حل کتبت الدرسا. یا طلحہ حل کتبت الدرسا. کتبت درسا, را پہ جزم, صحیح ہے. درسا صحیح ہو گئے, سب کی باری آ گئی. آج کم لوگ ہیں ابھی تک, چلے صحیح. آسیہ آپ کر لیں لاسٹ والا. طلحہ ہاں میں نے اسے لکھا. طلحہ نام, کتبتہ
बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट। आगे चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। अच्छा फरीन सॉरी, मैं उस्ताजू कह रही थी, उस्ताजुन हो जाएगा ना यहाँ तो, जब हम वो शुरू में लिखेंगे तो। अच्छा, डायलॉग से पहले एक मिनट हाँ रुकिए, दोबारा चलते हैं। किस जगह कह रही है, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, डायलॉग से पहले जैसे जब लिखा हुआ है कि कौन बोल रहा है, तो तो आपने क्या बोला है? उस्ताजू बोल दिया था मैंने, उस्ताजुन होगा ना? आप बताएं क्या होगा? उस्ताजुन तो नहीं होगा। उस्ताजुन नहीं होगा। हम्म, उस्ताजुन का मीनिंग क्या होगा? अच्छा, आप अरबिक से उर्दू में आए, आप सही कर देंगे। उस्ताजुन का मीनिंग क्या होगा? उस्ताजुन अगर मुदर्रिसुन मैं कहती हूँ, या किताबुन का मीनिंग बता दें, आप ऐसे करिए, किताबुन का मीनिंग नकरा है ना? अच्छा अच्छा, अल उस्ताजू। बस सही हो ठीक गया। ठीक। अलिस्तानी। चले अब अल हम ट्रू फॉल्स करते हैं। जी सिस्टालिया, आप बता दें, दो दो कर लें सब, थोड़ा सेकंड। जी सिस्टालिया, आप ये करिएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3, ज़र्फ जुमले में मुतालिक बनकर आता है। जी सही है। सही है। जुमला फेलिया में अस्माए इस्तिफाम ज्यादातर मुतालिक बनकर आते हैं। नहीं, ये गलत है, क्या बन के आते क्योंकि हैं? क्योंकि ये तो जो आंसर के लिए आंसर होता है ना, वो आते हैं मफूल भी हो फेलिया में, सकता फेलिया में, है। जुमला फेलिया में फेलिया में, हम्म, जुमला फेलिया में अस्माए इस्तिफाम वो मफूल भी हो सकता है, और ज्यादातर 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 जो है फाइल भी हो ज्यादातर सकता मफूल ही हमने पढ़ा था ना, ज्यादातर है। मफूल हाँ, बनते हैं, है ना? ज्यादातर मफूल होता है हाँ, जी, कभी कभी फाइल वगैरह भी बनते हैं, ज्यादातर मफूल। सही हो ज्यादातर गया, मफूल होता है। सही हो गया। अच्छा हुमैरा सादिया, आप थर्ड और फोर्थ करिएगा। ज़रफ़ ज़रफ़ ज़मा में जगह का मफ़हूम पाया जाता है। सही। जमा है, जमा। जमा ज़मा किस वर्ड के जैसा लग रहा है? ज़र्फ कितने तरह के होते हैं हुमैरा, आपने ये पढ़ा है? मुझे वैसे मुझे बिल्कुल यानी कि क्लियर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे क्या? होता है अमामा, खल्फा, हाँ सही है। अच्छा, ज़र्फ की दो आइंदा। टाइप्स हाँ आपने उस तरह नहीं पढ़ी ना? जी, मैंने सही हाँ वो वाजे करके तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है हाँ, कि एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपने दूसरी तरह से पढ़ा है ना, कोई बात नहीं। वो दूसरे, किरण आप बता दें ज़र्फ की दोनों टाइप्स, और ये ट्रू है या फॉल्स? वो जो है वो ज़माने को मतलब टाइम पीरियड को वक्त को बता रहे होते हैं, और ज़र्फ़ मकान जो होते हैं वो जगह वगैरह को बता रहे होते हैं। और ये आपकी आवाज के, आपकी आधी बात आई है, आपके साथ म्यूट था, दोबारा से बताइएगा कौन से दो ज़र्फ की टाइप्स हैं? ज़र्फ़ ज़मा हम्म और ज़र्फ़ मकान। हम्म, जो ज़मा होते हैं वो टाइम पीरियड को या वक्त को बता रहे होते हैं, सही है। और जो मकान होते हैं वो जगह को मतलब जगह का तयन वगैरह इस तरह इन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रू है या फॉल्स है? ज़र्फ़ ज़मा में जगह का नहीं, गलत है। टाइम नहीं, टाइम बताता है, जगह का नहीं बताता। सही हो गया ना, ठीक है हमारा साथी, अब समझ आ गया आपको। ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान दो याद रखिए, और याद जी ये रखने के लिए ज़मा जैसे ज़माने जैसा वर्ड है ना ये, ठीक है? तो सही ज़माना हमें पता है टाइम बताता है, और मकान तो जैसे मकान से आप उसको जहन में ले आए, मकान से। जगह, ठीक है ना? तो अब आप क्या रहेगा, ठीक है। ज़मा जो है टाइम बताता है, मकान जो है। तो आप ये हम्म बताएं कि अमामा फिर कौन सा वाला ज़र्फ़ है? ये फिर जगह वाला है ना, जगह अमामा। वाले ज़र्फ़ है, ठीक है ना, क्योंकि सामने प्लेस बता रहे हैं उसकी। सही हो गया। जी बस चलिए, सही अब है। नंबर 4, ये नंबर 4 आप कर सकती हैं? ज्यादातर ज़र्फ मुजाफ बनकर आते हैं, ये ठीक है। बिल्कुल सही हो गया। फिफ्थ भी कर लें आप। फिफ्थ है ज़रफ एल हरूफ होते हैं, ये एल ही है क्या? ये क्या लिखा है, मैंने एक मिनट रुकी, मुझे खुद पढ़ने दे। ज़र्फ कलमा की तीसरी किस्म यानी हुरूफ। अच्छा, कलिमा की तीनों अक़साम आपने पढ़ी है हमारा? इस तरह नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना? जी हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कलमा ठीक है। कोई और कर ले। हाँ। आसिया, आप करिएगा ये 5 करें। ज़र्फ कलमे की तीसरी किस्म यानी हरूफ होते हैं। गलत है, ज़र्फ जो है वो इसम होते हैं। और कलमे की तीनों अक़साम भी बता दें साथ ही। कलमे की तीन इकसाम इसम, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। सही हो गया, ठीक है। चलें 6 पर आते हैं, 6 भी कर लें आसिया। मता और अय्युन दोनों के मानी कब होते हैं?
غلط ہے. متا متا کب کی کیا ہوتا ہے؟ اور ایون ایون کہاں کون سوری ایون کا مجھے بھول گیا. کوئی بات نہیں, کوئی بھی بتا دے ایون کا میننگ. کون سا؟ کس نہیں وچ. ہاں وچ صحیح ہے. صحیح ہے. کون سا اردو میں, انگلش میں وچ. ٹھیک ہے. اور کب کے لیے آسیہ, کب کے لیے دوسرا کون سا ورڈ آتا ہے؟ ایک تو ایانا. متا, ایانا. صحیح ہو گیا. چلیں اسٹالیہ آپ کریں 7-8. ایک سیکنڈ, یہ لنک گروپ پہ میں نے بھیجا ہے نا آج, کیا ہوا ہے؟ جی, جملہ فعلیہ ماضی میں قد لگانے سے زور پیدا ہوتا ہے, یہ صحیح ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل. اور 8, قد لگانے سے فعل ماضی میں زور ٹوٹ جاتا ہے, یہ غلط ہے, یہ ڈبل زور ہوتا ہے. ڈبل زور آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اوکے. اچھا کرن 9 کریں آپ. جی, مرکب اشاری کبھی بھی فاعل بن کر نہیں آ سکتا, یہ غلط ہے. نہیں سوری صحیح ہے. کیا کہہ فائل رہی بن ہیں؟ کے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کیا فاعل خیال ہے؟ بن کے آ سکتا ہے نا مرکب اشاری. ہاں تو صحیح ہے نا. ہاں یہ جملہ مطلب غلط ہے, اور ہم ہاں. یہ کہیں گے کہ فائل بن کے آ سکتا ہے. اوکے 10th بھی کر دیں. زید ذهب الى البیت جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے یہ, کیونکہ زیدن جو ہے وہ خود اسم ہے, وہ پہلے آ گیا. تو صحیح, بالکل صحیح ہے. اور یہ 90% سے زیادہ بچوں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی لیے نا کیونکہ وہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, تمہارے ذہن میں آتا ہے جملہ فعلیہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو بس وہ ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے بس. چلیں اب اس کو میں اسٹاپ شیئرنگ کر کے وہ شیئر کرتی ہوں سر آپ میں کلیکشن نمبر. تو پھر اس کے جو پارٹس بن رہے ہیں, یہ زیدن تو مبتدا ہو گیا, پھر یہ ذهب الى البیت, تو یہ خبر, یعنی خبر میں فعل بھی آ سکتا ہے. پھر ہم کچھ بھی بولیں آ گے سکتا کہ خبر جو ہے نا پورا کا پورا جی جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر کی جگہ اس نے لے لی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایسے کریں گے. چلیے اچھا, ایک سیکنڈ. یہ ہمیرا آپ کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ سے ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ ہم لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں. عامر صاحب کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں, صحیح ہے, اور پھر ہم لوگ اس سے نوٹس بناتے ہیں, پھر پریکٹس کر لیتے ہیں ہم لوگ. ایسے چلنا ہوتا ہے. میں شیئر کرتی ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. آواز نہیں آ رہی نا. آمین بالخیر, آمین یا رب العالمین. کل ہم نے فعل مضارع کی گردان سیکھی تھی, اور مضارع کی گردان سیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو مکمل طور پہ گرامیٹیکلی انالائز کیا. اس کے بعد ہم نے مضارع کی گردان کی بیس پر کچھ ریزلٹس نکالے تھے, جن کو ہم نے 6 ایگزامپلس کے طور پر لکھا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ 6 ایگزامپلس یاد کر کے آنی ہے. یہ 6 ایگزامپلس کون کون سی ہیں میں بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں, صرف نمبر, اور ایک ایک ایگزامپل آپ نے مکمل کروانی ہے. جی شہباز صاحب, کوئی ایک ایگزامپل, ان 6 میں سے ایک ایگزامپل. جی پوری بولے نا. کروما یکرومو, یہ ایگزامپل ہمیں کیا بتا. میرے خیال سے آپ لوگوں کو نا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بالکل جو یاد کرے 49 لیکچر کے لاسٹ میں یہ لکھا ہے, مجھے سب یاد کر, مطلب میرے خیال سے سر وہی والا چارٹ لکھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی نوٹ ڈاؤن نہیں کریے گا, ابھی دیکھتے ہیں سر کیا لکھ رہے ہیں, پھر ہم لوگ بتا رہی ہے. یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ماضی میں 3 روٹ لیٹرز میں سے درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہوگی تو مضارع میں بھی درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہی ہوگی, جو کہ 100% رول ہے. جی کوئی دوسری ایگزامپل ان 6 میں سے, پورا بولیں.
समिया यस्माउ, समिया यस्माउ, ये हमें एग्जाम्पल बता रही है कि माजी में अगर दरमियान वाले हर्फ पर जेर हरकत होगी तो मुजारे में उसी दरमियान वाले हर्फ पर 99.99% जबर हरकत होगी। ठीक हो गया जी। तीसरी एग्जाम्पल करो, हसीबा यहसिबु। इसके साथ साथ ना याद करते रहे, ठीक है, एग्जैक्ट यही वर्ड्स, बिल्कुल यही वर्ड, करूमा यकरुमु, एकदम ना रट्टा लगना चाहिए जुबान पे, ठीक है। ये साथ साथ कोशिश करें, अभी हो जाए याद ना, ठीक है। ये एग्जांपल हमें बता रही है कि माजी में दरमियान वाले हर्फ पर अगर जेर हरकत होगी तो 0.01% दरमियान वाले हर्फ पर जेर हरकत भी आ सकती है। ठीक है जी। उमर, फतह यफ्तहु, चौथी एग्जांपल उन्होंने बोली। ये एग्जांपल हमें बता रही है कि माजी में अगर दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ होगा तो मुजारे में दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ भी हो सकता है, जबर के साथ भी हो सकता है जी। इस्माइल, वरबा यदरिबु, ये एग्जांपल हमें बता रही है कि माजी में दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ है तो जैसे मैंने कहा मुजारे में दरमियान वाला हर्फ जेर के साथ भी हो सकता है जी। लास्ट एग्जांपल जो है नसरा यंसुरु, ये एग्जांपल हमें बता रही है कि माजी में दरमियान वाला हर्फ अगर जबर के साथ है तो मुजारे में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ भी हो सकता है। ठीक है, मजर अब आप 6 की 6 एग्जांपल्स बोल दें। करुमा यकरुमु, समिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, ज़रबा यदरिबु, नसरा यंसुरु जी। और कोई जो 6 एग्जांपल्स इकट्ठी बोल सके जी। फारूक, करुमा यकरुमु, समिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, ज़रबा यदरिबु, नसरा यंसुरु जी। एक और, ठीक है, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ये नहीं कि पहले एकदम से हसीबा यासिबु बोल दिया फिर इस तरह से ना, तो वो ना आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये इंशाल्लाह। ठीक है, तो सिस्टर आलिया आप जरा पढ़िएगा, देख के पढ़ लें या याद हो गया तो वैसे जैसे आपकी मर्जी। करुमा यकरुमु, समिया यस्माहु, हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, और दरबा यदरिबु, और नसरा यंसुरु। सही हो गया, ठीक है, सब लोग याद कर लें जरा। हमारा आप भी चाहे तो देख के कर लें, चाहे तो वैसे सुना दें जी। करुमा यकरुमु, समिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु जी। हसन, करुमा यकरुमु, समिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, ज़रबा यदरिबु, नसरा यंसुरु। माशाल्लाह आपको याद हो गई हैं, अगर याद नहीं है तो एक पेज पे आपके पास ये 6 एग्जांपल लिखी होनी चाहिए। ये जो 6 एग्जांपल्स हैं इनमें माजी वाले लफ्ज से मैं पहला हर्फ जो है वो यहां पर लिख रहा हूं। करुमा से काफ, समिया से सीन, हसीबा से हा, फतहा से फा, ज़रबा से वाद, नसरा से नून। इनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। यहां से पहले लिखे, पहले फिर बात सुनने में चाहिए। ठीक है, सबका पहला लेटर लिख के ब्रैकेट कर दी। अच्छा एक बात पूछूं, ये ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है सर ने लेक्चर के पास, अबवाब सलासी मुजर्रद है या मुजरद है, क्या ये मुजर्रद? जो सर ने उस दिन लिखवाई थी मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है ना? नहीं अभी तो नहीं है, मैं वैसे कह रही हूँ जो लिखी हुई है शो हो रही है मुजर्रद, मीम इसको जो है जीम रा। सलासी मुजर्रद जो है
یہ روٹ لیٹرز کو کہتے ہیں جو 3 ہوتے ہیں فیل کے؟ یار ہاں وہ آئی گیس سر نے ابھی بتایا یا نہیں بتایا، تو سر ابھی بتائیں گے تو ویٹ کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے ابھی بس ہیڈنگ لکھی رہنے دو. وہ بھی میرے خیال سے سر نے شاید اسی لیے نہیں لکھی، وہ شاید سر لکھ کے بتائیں گے، آئی ڈونٹ نو. صحیح ویٹ کر لیتے ہیں پھر ہم. اچھا عربی گرامر میں فعل میں سیاست شروع ہو جاتی ہے. سیاست کا کیا مطلب ہے کہ یہ 6 پارٹیز وجود میں آ گئیں، 6 پارٹیز وجود میں آ گئیں، اور کون سی پارٹی ہے اس کا آپ کو پتا چلے گا اس بریکٹ میں دیے ہوئے حرف سے. بالکل اس طرح جس طرح آپ اخبار میں پڑھتے ہیں ایک پارٹی مسلم لیگ اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے نون، تو مسلم لیگ نون سے آپ فوراً اس پارٹی کے 2 اہم ممبرز کو پہچان لیتے ہیں. ایسے ہے نا؟ تو آپ کو پارٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور 2 بندوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مسلم لیگ کے آگے قاف لکھا ہو تو بھی آپ کو پارٹی کا پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ عرصے پہلے 2 ہی تھے اہم ممبرز، تو آپ کو ایک لیٹر نے پارٹی کا بتا دیا. ایک لیٹر نے کیا بتایا؟ پارٹی کا نام، اور دوسری اس پارٹی کے 2 اہم ممبرز کا بھی آپ کے ذہن میں آ گیا. سمجھ آ گئی؟ اب فعل میں بھی یہی ہوگا. جب بھی کسی حروف مادہ کے بعد، حروف مادہ سمجھتے ہیں نا روٹ لیٹرز، مثلا دال، خا اور لام، اس کے بعد آپ کو بریکٹ میں نون لکھا ہوا نظر آئے تو اب آپ نے مسلم لیگ نون کی طرف نہیں جانا، آپ نے یہ جو فعل کی سیاست ہے اس میں آ جانا ہے. نون سے کون سی پارٹی مراد ہے؟ نصرہ ینصرو پارٹی، نصرہ ینصرو پارٹی. جی آسے آپ کو کیا لگتا ہے اب اس کا کیا ہوگا، ماضی مضارع کیا بنے گا دال خا لام کا؟ اس کا مضارع نصر ینصرو کے پیٹرن پہ ہوگا، دخل یدخلو. بالکل صحیح زبردست. ٹھیک ہے نا؟ نصرہ ینصرو اس کے 2 مین پارٹس آپ کے سامنے آ گئے. لہذا جب بھی آپ کو پتہ ہے کوئی پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو پہلے جیسا بھی ہو پارٹی میں داخل ہوتے ہی ان کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کی حرکتیں اختیار کر لیتا ہے. تو دال خا لام بغیر کسی حرکت کے تھا، جب یہ نون میں داخل ہوا تو اس نے جو نصرہ ینصرو کی حرکتیں تھیں، یہی تھی نا، وہ اختیار کر لی، اور کیا بن گیا؟ دخل یدخلو، دخل یدخلو. تو یہاں سے آپ انشاءاللہ تعالی ڈکشنری دیکھنا سیکھ جائیں گے. کسی بھی 3 حرفی مادے کو استعمال کر کے ماضی کا لفظ کیا بنانا ہے، مضارع کا لفظ کیا بنانا ہے، وہ آپ کو بتائے گی پارٹی کا نام. پارٹی کا نام سنتے ہی آپ فوراً ان روٹ لیٹرز کو، اس کے جو 2 مین پارٹس ہیں ان کی حرکتیں دے دیں گے. اوکے جی. تو دال خا لام سے میں اگر آپ سے کہوں کہ جی دال خا لام سے ماضی بنائیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں، آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں، آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں نا؟ درمیان والے حرف کی حرکت کوئی بھی لا سکتے ہیں نا آپ. مضارع آپ ید خلو بھی بنا سکتے ہیں،
ید خلو بھی بنا سکتے ہیں, ید خلو بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بھی بنا سکتے ہیں. لیکن فعل کی بھی ایک سیاست ہے, اس میں ہے کہ جب آپ ایک پارٹی میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ نے انہی کی حرکتیں اختیار کرنی ہیں. نون کی حرکتیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. نون پارٹی کی حرکتیں کیا ہے؟ ماضی میں درمیان والے حرف زبر کے ساتھ, مضارع میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ. اوکے جی. لہذا اب میں آپ کے سامنے کوئی بھی 3 حرفی مادہ رکھتا ہوں. مثلا میں فروغ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی را, زا اور قاف. میں کہتا ہوں جی اسے ماضی مضارع بنائیں, تو پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے, آپ پوچھیں گے سر پارٹی بتائیں, پارٹی بتائیں. ورنہ تو آپ تو بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ, آپ ذہین لوگ ہیں, آپ تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ رضا کا بھی بنا سکتے ہیں, آپ رضی کا بھی بنا سکتے ہیں, آپ رزو کا بھی بنا سکتے ہیں, آپ یرزقو بھی بنا سکتے ہیں, یرزقو بھی بنا سکتے ہیں, یرزقو بھی بنا سکتے ہیں, یہی بنا سکتے ہیں نا. لیکن پارٹی کا نام سنتے ہی آپ ایگزیکٹ ماضی مضارع بنائیں گے. پارٹی میں آپ کو بتاتا ہوں جی نون, تو آپ نے نون پارٹی کی حرکتیں جو ہے نا اس روٹ لیٹرز کو دے دینی ہے. ٹھیک ہے, کیا بن جائے گا جی؟ رضا کا یرزقو, رضا کا یرزقو. اب آپ کو رضا کا سے گردان آتی ہے, یرزقو سے گردان آتی ہے. گردان آتی ہے تو 14 جملے آپ کو ماضی کے آتے ہیں, 14 جملے آپ کو مضارع کے آتے ہیں. اوکے. اب یعنی میں آپ کو خود مختار کر رہا ہوں. اب صرف آپ نے پارٹی کا نام پوچھا کرنا ہے اور کسی بھی 3 حرفی مادے سے اس کا ماضی مضارع بنا لینا ہے. اوکے جی. اور پارٹی کا نام ایک دفعہ ہی پوچھنا ہے آپ نے. جب آپ کو پتا چل جاتا ہے جی ہاں جی یہ بندہ اس پارٹی میں داخل ہو چکا ہے, تو جو صحیح اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پارٹی چھوڑتے نہیں ہیں پھر. ٹھیک ہے نا, وہ ہمیشہ اسی پارٹی میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو فعل میں بھی ایسا ہی ہوگا, پارٹی بدلی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, بس یہ خیال آپ نے کرنا ہے. تو سمجھ آ گئی جی. حسن میں اب آپ کو 3 روٹ لیٹرز دیتا ہوں, آپ سے کہتا ہوں جی ماضی مضارع بنائیں. اوکے جی. 3 روٹ لیٹرز ہیں زوا, لام اور میم. بنائیں ایسے ماضی مضارع. پارٹی. اچھا آپ نے بنانے نہیں لگ جانا, خود ہی بنا کے بیٹھ جائیں. پوچھنا ہے ابھی پارٹی بتائیں. تو اس کی پارٹی جو ہے وہ ہے ضاد. جی سسٹر عالیہ, سسٹر عالیہ بنائیں. جی یہ بنائیں, اس کا ضاد لام میم کا ماضی مضارع بنائیں. اس کا ماضی بناؤں نا ابھی. تو یہ ہے دعات کا, تو اس کا ہو جائے گا دعات کا ظلمہ اور یظلمو. صحیح. ضاد پارٹی کی حرکتیں ایسے دینی ہیں آپ نے. شاباش. ضاد پارٹی کی حرکتیں لکھ کے رکھ لیں پہلے, ایک دفعہ لکھیں گے بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ضربہ یضربو, یہ حرکتیں آ گئی. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ وہ روٹ لیٹرز ڈال دیں تو کیا بن جائیں گے جی؟ ظلم یظلمو, ظلم یظلمو. ٹھیک ہے جی. عمر سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو پھر مجھے بتاؤ را, ہا اور میم, اس سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ پارٹی کا نام. پارٹی سین میں یہ داخل ہوا, تو سین پارٹی کی حرکتیں کیا ہیں؟ ماضی میں زیر, مضارع میں زبر. یہی حرکتیں ہیں نا. ماضی میں زیر تھے, مضارع میں زبر ہو گئے. تو کیا بن گیا جی عمیر؟ رحمہ یرحمو, رحمہ یرحمو. شباز, سا, قاف اور لام 3 روٹ لیٹرز ہیں, ان سے ماضی مضارع بنانا ہے. پارٹی پوچھے بغیر نہیں بنا سکتے. پارٹی ہے کاف, یہ کاف پارٹی میں داخل ہوا. کاف پارٹی کی حرکتیں کیا ہیں؟ ماضی میں بھی پیش, مضارع میں بھی پیش, پیش پیش. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بن گیا جی سکولا
यसकुलु, सकुला यसकुलु। ओके जी। तलहा, इसका मीनिंग क्या होता है सकुला का? वो भारी, बताएं बताएं। भारी हुआ, वो भारी हो। वो भारी हुआ। perfect। काफ, रा और हमजा, ये तीन रूट लेटर्स जो हैं ये भी अपनी कोई शक्ल बनाना चाहते थे, तो इन्होंने पार्टी सिलेक्ट की फा पार्टी। माजी में जबर दरमियान वाले हर्फ पे और मुजारे में भी जबर, तो क्या बन जाएगा? क़राअ यक़राउ, क़राअ यक़राउ। ओके जी, समझ आ गए फेल की पार्टीज का तस्वर। ये तरीका डिक्शनरी देखने का भी है। आप कोई रूट लेटर्स जानना चाहते हैं कि अरब माजी मुजारे किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करता है, तो आपको डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली जाकर ब्रैकेट में आगे पार्टी का नाम मिल जाएगा। और डिक्शनरी वालों ने आपके लिए सहूलत भी कर दी होगी, वो माजी मुजारे शायद लिख भी दिया हो, कई डिक्शनरी वाले नहीं लिखते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको अब मसला नहीं है, आप फौरन उससे माजी मुजारे बना लेंगे। ये जो पार्टी का तस्वुर है ना, अरबी ग्रामर में ये अबवाब कहलाता है। ये अबवाब है। अबवाब जमा है बाब की। अबवाब किसकी जमा है? बाब की। बाब के लुग़वी माना होते हैं दरवाजा। तो कोई भी तीन हरफी मादा किस दरवाजे से दाखिल हो रहा है, ठीक है? ये 6 दरवाजे हैं, 6 दरवाजों के नाम हैं। जब आप फैसलाबाद में रेल बाजार में दाखिल होना चाहते हैं, दरवाजा एक नजर आता है ना, ठीक? यानी बहुत पहले चले जाएं, जब ये कोई आबादी नहीं थी, तो शहर उसके घंटा घर के था ना बस सिर्फ, तो जो भी शहर में आना चाहता था वो दरवाजे से दाखिल होता था, ठीक है? तो दरवाजे के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। किस किस को याद है वो नाम? जो रेल बाजार के दरवाजे पे नाम लिखा हुआ है, कैसरी दरवाजा, ठीक है? वो कैसरी दरवाजा है। तो फेल की दुनिया में दाखिल होना है तो आपको इन 6 दरवाजों में से एक दरवाजा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैसलाबाद में दाखिल होने के लिए 8 दरवाजे थे, सही? हर दरवाजे पे नाम लिखा हुआ है। तो कोई भी 3 हरफी मादा जब एक दरवाजे से दाखिल होगा तो उसी की माजी मुजारे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सही है सर, कब इम्पोर्टेंट जुमला लिख लिया ना कि बाप के लुग़वी मायने हैं दरवाजा, जमा हो गया बाप, और क्या आगे से ने बोले कोई भी 3 हरफी मादा, ठीक है? कोई भी 3 हरफी मादा किस दरवाजे से दाखिल हो रहा है। सही है, ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। अच्छा, एक और बात, हाँ, ये यानी कि 3 हरफी मादा तो ज़ाहिर है एग्जैक्ट सर ने डेफिनेशन बताई है, तो 3 हरफी मादा को ब्रैकेट में हम फेल भी लिख सकते हैं कि फेल 4 हरफी भी होती है? ब्रैकेट में फेल कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगी, मैं समझी नहीं। नहीं, जैसे सर ने बताया ना कि बाप के लुग़वी माना दरवाजे के हैं, यानी कौन सा 3 हरफी मादा, 3 हरफी के आगे में ब्रैकेट। आ रहा है। अभी सर को पूरा एक्सप्लेन करने दो किरण, अभी करने दो, ठीक है? फिर बात करते हैं हम। तो इस एतबार से बाब मैंने आपको समझा दिया, बाब की जमा अबाब होती है। गोया बाब सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए कि माजी और मुजारे का कॉम्बिनेशन क्या है। माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन है ये बाब असल में, सही है ना? बाब क्या है? माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन। कि किसी भी 3 हरफी मादे को आपने जब फेल की दुनिया में लाना है तो उसका माजी किस पैटर्न पे बनेगा, उसका मुजारे किस पैटर्न पे बनेगा, ये आपको बताएगा बाब। 99.99% अफ़ाल के रूट लेटर्स की तादाद 3 होती है।
لہٰذا اس حوالے سے ان ابواب کو کہا جاتا ہے ابواب ثلاثی. ثلاثی کا مطلب ایک منٹ رکے ذرا تھوڑا سا پیچھے کرنے تھے. یہ جملہ نا سر کا لکھیں, یہ بعد میں یہ ابھی تو یاد رہ جاتے ہیں, ایزی لگتا ہے, بھول جاتے ہیں نا بعد میں تو چیزیں کنفیوز کرتی ہے. اصل میں صحیح ہے نا. باب کیا ہے؟ ماضی مضارع کا کمبینیشن, کہ کسی بھی 3 حرفی مادے کو آپ نے جب فعل کی دنیا میں لانا ہے تو اس کا ماضی کس پیٹرن پہ بنے گا, اس کا مضارع کس پیٹرن پہ بنے گا, یہ آپ کو بتائے گا باب. دیکھیں اس کو لکھیں, کسی بھی 3 حرفی مادے کو, ٹھیک ہے, کسی بھی 3 حرفی مادے کو جب فعل کی دنیا میں لانا ہے تو ماضی اور مضارع, ٹھیک ہے, ماضی کس پیٹرن پہ بنے گا الگ الگ لکھنے بے شک, اور مضارع کس پیٹرن پہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے 3 حرفی مادے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر دفعہ فعل ہی بن رہا ہوگا. 3 حرفی مادے سے بہت ساری چیزیں, اسم بھی بن سکتی ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ فاعل بن رہا ہے, کہیں پہ مفعول بن رہا ہے, بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں 3 حرفی مادے سے, ٹھیک ہے. تو اگر فعل, اگر ہم کلمے کی اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں فعل اور اسم براڈلی, تو یہ 2 کیٹیگریز ہے نا. حرف کو تو سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ تو ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں, لیکن جب فعل اور اسم میں ہم لے کر آ رہے ہیں تو ہم فعل کی دنیا میں جب لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, کسی بھی 3 حرفی مادے کو کیا بتایا سر نے, جب فعل کی دنیا میں لائیں گے تو اس کا ماضی کس پیٹرن کے اوپر ہوگا, اس کی حرکات وغیرہ کیا ہوں گی, اور اس کا مضارع کس پیٹرن پہ ہوگا, یہ کون بتائے گا, یہ اس کا باب بتائے گا. صحیح ہے, یہ جملہ لکھ لیں تاکہ یہ پھر آگے جب بھی ہم ریوائز کریں, نوٹس گو تھرو کریں تو پتا ہو. کچھ مس ہو گیا تو پوچھ لیں, یہ اس کا باب بتائے گا. اور یہ بھی لکھ لیں کہ باب جو ہے ماضی مضارع کمبینیشن بتا رہا ہوتا ہے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. یہ سب جملے نا الگ الگ لکھتے چلے جائیں. 99.99% افعال کے روٹ لیٹرز کی تعداد 3 ہوتی ہے. میری آواز آ رہی؟ ایک منٹ رکیے گا, ایک منٹ سے. 99.99% کیا بتایا سر نے ابھی, ایک جملہ نوٹ کیا کسی نے؟ 99.9% افعال کے روٹ لیٹرز کی تعداد 3 ہوتی ہے. اوکے, افعال کے روٹ لیٹرز کی تعداد 3 ہوتی ہے. ایک منٹ میں آپ کا سوال ابھی لیتی ہوں, ٹھیک ہے. 99.99% افعال کے روٹ لیٹرز کی تعداد 3 ہوتی ہے, یہ لکھ لیں. جی اب بتائیں کون کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا. ہاں جی کرن. میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو سر نے سینٹینس بتایا تھا نا ابھی, جس کو آپ ایکسپلین کر رہی تھی, تو میں نے کچھ اپنے الفاظ میں ایسے لکھا ہے, بتا دیں یہ ٹھیک لکھا ہے کہ یعنی ان 6 ابواب سے یعنی دروازوں سے 3 حرفی مادہ گزر کر حرکات کے ساتھ فعل کی دنیا میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے, فعل کی دنیا میں داخل ہوگا, اور اس میں وہ بھی مینشن کر دو آگے کہ ماضی مضارع کا بھی ہمیں وزن بتا دے گا, اس طرح لکھ لو, یا ماضی مضارع کا پیٹرن بتا دے گا. صحیح ہے, یہ ماضی مضارع بھی ضرور لکھو کہ یہ دونوں چیزیں بھی ہمیں بتا ہی رہا ہے نا, فعل کی دنیا میں انٹر ہو رہا ہے. صحیح ہے, اور ہاں اتنا بھی لکھ رہی ہو تو بھی صحیح ہے, انف ہے, کیونکہ فعل کی دنیا میں ماضی مضارع دونوں ہوتا ہی آٹومیٹکلی. صحیح ہے, صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے, بس صحیح ہے, آگے جو ہے وہ پھر کل کنٹینیو کریں گے نا, ٹائم اوور ہو گیا. اوکے جی, جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.